من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ قتل کرو تم اس نفس کو جسے حرم اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اور نہ قتل کرو تم اس جان کو، اس نفس کو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل، اور جو شخص قتل کیا گیا، مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا، سو تحقیق ہم نے بنایا اس کے ورثاء کے لیے غلبہ۔ فلا یسرف فی القتل، پس قتل کرنے میں اسراف نہ کیا جائے، انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ناحق قتل کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ حقاً قتل کرنے کی 3 صورتیں، وہ 3 صورتیں جن میں قتل کرنا جائز ہے، لیکن ان صورتوں سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ان تینوں صورتوں میں حکومت عمل کرے گی قتل کرنے کا، یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے اس نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ حکومت کی نگرانی میں قتل کیا جائے گا، اور وہ حقاً قتل کرنے کی 3 صورتیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں: اگر کوئی شخص مسلمان تھا، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ اپنے شکوک اور شبہات دور کرے۔ اگر اس کے شکوک اور شبہات اسلام پر ہے، وہ دور
اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری صورت، کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا، قصاصاً قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قصاصاً پھر قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ کام بھی حکومت اپنی نگرانی میں کرائے گی۔ یہ نہیں کہ کسی نے قتل کیا تو منہ اٹھا کر جو اس کا دل چاہا اس نے آ کر اس کو قتل کر دیا۔ حکومت کی نگرانی میں اس پر عمل کیا جائے گا، اور قصاصاً حکومت قصاص دلائے گی اور اس شخص کو قصاصاً قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ تیسری صورت، شادی شدہ زنا کر لے۔ شادی شدہ زنا کر لے، مرد شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا، عورت شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا، تو ان کو کس رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ مر جائے۔ اگر مرد غیر شادی شدہ تھا، عورت شادی شدہ تھی، تو عورت کو سنسار کیا جائے گا اور مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اگر مرد شادی شدہ تھا اور عورت غیر شادی شدہ تھی اور انہوں نے آپس میں زنا کر لیا، تو مرد جو شادی شدہ ہے اور عورت جو غیر شادی شدہ ہے، تو عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور مرد کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ غرض یہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا سنسار ہے، رجم ہے، قتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کام یہ حکومت اپنی نگرانی میں کرے گی۔ اب کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کرنے کا کام حکومت کرے گی۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر ڈالے اور اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا تو وہ کام بھی حکومت کرے گی۔ اور اگر شادی شدہ زنا کرنے مرد ہو یا عورت تو ان کو قتل کرنے کا کام بھی حکومت کرے گی۔ چور چوری کر لے تو اس کے ہاتھ بھی حکومت کاٹے گی۔ شرابی شراب پی لے تو اس کو بھی کوڑے حکومت لگوائے گی۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں حکومت وقت کی طرف لوٹتی ہیں، اور اگر حکومت ان کاموں کو، شرعی نظام کو نافذ نہیں کرے گی تو یہ ملک بھر کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے زنا ہوتے ہیں، جتنا جو ہے لوگ اسلام سے ہوتے ہیں، اور حکومت اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی تو اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس حکومت پر جو شریعت کے مطابق اپنی رعایا کے قوانین کو نافذ نہیں کر رہی تو پوری ملک کی رعایا کے کتنے گنہگاروں کا وبال حکومت پر پڑے گا۔ پوری رعایا کے کتنے گنہگاروں کا وبال حکومت وقت پر پڑے گا، وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو حکومت لینا، اقتدار سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ حکومت کرنا، اقتدار سنبھال لینا اور عہدے کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اور جو اس کو نہیں نبھائے گا، ہو سکتا ہے دنیا کا اندر کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو کیونکہ وہ حاکم ہے، لیکن موت کے بعد اللہ اس سے پوچھے گا۔
اسے جواب دینا پڑے گا۔ اب یہاں تو باحیثیت انسان ہونے کے انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنی 8-10 افراد کی فیملی کی ذمہ داریاں اور حقوق کو پورا کرنا گھر کے سرپرست کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے کہ میں کس طرح ہوں، گھبرا جاتا ہے میں کس طرح اس خاندان کو لے کر چلوں، میں کس طرح بیوی بچوں کی ضروریات کو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو پورا کروں۔ یہاں تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور جس حاکم کے پاس پوری سلطنت کی نگرانی ہے اور پورے ملک کی ذمہ داریاں ہیں اور ملک کے ایک فرد کے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، تو اس پر اتنی بڑی ذمہ داری کا جب اللہ کا ہاں جواب دہی ہوگی تو وہ کس طرح اللہ کے ہاں جواب دے گا، کس طرح کھڑے ہوگا، کس طرح ہمت کرے گا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فیس کرنے کا۔ تو یہ حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا حکومت کرنے کا، اقتدار سنبھالنے کا، وہ اقتدار میں آنے سے، حکومت میں آنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا اس ذمہ داری کا، جو ذمہ داری لینے کے چکر میں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تو بہرحال 3 طرح کے لوگوں کو حقاً قتل کرنا شریعت حکم دیتی ہے۔ ایک وہ شخص جو مرتد ہو جائے، دوسرا وہ شخص جو قاتل ہے، جو دوسرے کو قتل کر ڈالے، اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر رہے ہیں، تو ان کی سزا رجم ہے، سنسار ہے۔ تو شادی شدہ کی سزا رجم، سنسار، غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں واضح الفاظ میں بیان فرمائے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اور نہ قتل کرو تم اس جان کو کہ جس جان کو حرم اللہ نے حرام کیا ہے، اِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ اب حق کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی شخص مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے، حقاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہ حق قتل نہیں ہوگا، حق کے طور پر قتل ہوگا، کیونکہ اس کی سزا ہی قتل ہے۔ اور حقاً کیا ہے؟ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کی سزا قتل ہے، سنسار ہے، رجم ہے۔ اور تیسری صورت، کوئی کسی کو قتل کر ڈالے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ حقاً قتل ہو رہے، مرتد حقاً قتل ہو رہا ہے، قصاصاً حقاً قتل کیا جا رہا ہے، اور شادی شدہ زانی زانیہ حقاً قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے حق کے علاوہ کسی اور صورت میں کسی جان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں۔ اب وہ چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ یہودی کی کیوں نہ ہو، کوئی نصرانی کیوں نہ ہو، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کافر کو کافر بتلانا، کافر کو کافر بتلانا یہ ضروری ہے، نہ یہ کہ کافر کو قتل کر دے۔ تو اسلام نے حقوق دیے، اب یہودیوں کو کب قتل کیا جائے گا، نصرانیوں کو کب قتل کیا جائے گا، اسلام سے ہٹ کر کوئی کسی مذہب کو اختیار کرے تو اس کو کب قتل کیا جائے گا؟ جو ابتدائی سے یہودی ہے، نصرانی ہے، یا نصرانی سے یہودیت کی طرف آ گیا، یہودیت سے نصرانیت کی طرف آ گیا، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، کسی مذہب سے، لیکن مسلمان نہیں تھا۔ اب وہ چاہے کتنے مذہب تبدیل کرتے ہیں، ان سے کوئی اسلام کو سروکار، لیکن مسلمان ہو کر پھر اسلام سے پھرنا تو اس کو شریعت معاف نہیں کر دے گی۔ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہودی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، غیر مسلم جو اسلام کو نقصان پہنچائے، اسلام کو توہین کرے، تو حکومت وقت ان سے انتقام لے، ان سے کے خلاف لڑائی کرے، قتل و غارت کرے۔ تو جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ فلسطین میں ہو رہا ہے، اب یہودی مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پر ہے، ظلم کر رہے ہیں، ستم ڈھا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، ایسے
ऐसे नहीं कि वो कत्ल कर रहे तो कत्ल होते चले जाओ, अपने आप को मार के चले जाओ और उनसे कुछ ना कहो, तो शरीयत यहाँ पर खामोश रहने का हक नहीं है, जिहाद का हुक्म देती है शरीयत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि किसी जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है मगर हक के साथ। इसी तरह वो जिम्मी काफिर जो मुसलमानों के मुल्क में रह रहा है, मुल्क एक रियाया के तौर पर, जिस तरह मुसलमान रह रहे हैं, आम इंसान रह रहे हैं, इस तरह एक काफिर भी रह रहा है मुसलमानों की हुकूमत में, रियाया में शामिल है वो काफिर, लेकिन है जिम्मी, उसका भी जान माल इज्जत आबरू महफूज रहने का शरीयत हुक्म देती है। तो महफूज रहे उसकी जान, उसके अमाल, उसकी इज्जत, उसकी आबरू, तो शरीयत उसकी हिफाजत का भी हुक्म देती है। और मेरे नबी ने फरमाया कि जिस शख्स ने एक जिम्मी काफिर को नाहक कत्ल कर दिया वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेगा। जिम्मी काफिर, अब ये मुसलमान के बारे में बात नहीं हुई, काफिर के बारे में बात हुई। जिम्मी काफिर जो मुसलमानों की हुकूमत में मुआहदे के साथ रह रहे, मुआहदे के साथ रह रहे, तो उसको कत्ल कर देना तो जन्नत की खुशबू भी वो शख्स नहीं सूंघेगा जिसने उसको कत्ल किया। हालांकि जन्नत की खुशबू 50 साल, 40 से 50 साल की मुसाफत से आती है। 40 से 50 साल की मुसाफत से जन्नत की खुशबू आती है। तो जिसने जिम्मी काफिर को कत्ल कर दिया तो वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेगा। आगे मेरे रब ने फरमाया वमन कुतिला मज़लूमन, और जो शख्स कत्ल किया गया मज़लूमन यानी जुल्मन, किसी शख्स को कत्ल किया गया, फ़क़द जअलना, सो तहक़ीक़ हमने बनाया, लिवलिय्यिही, उसके वरसा के लिए, सुल्तान गलबा, उसके वरसा के लिए गलबा बनाया। अब जिसको कत्ल किया गया हुकूमत यकीनन मज़लूम के, मक़तूल के वरसा का साथ देगी, और हुकूमत जब मक़तूल के वरसा का साथ देगी तो ये उनके लिए गलबा है। गलबे की सूरत कि हुकूमत जब उसके साथ होगी मक़तूल के वरसा के, तो यकीनन उसी का हक में अब फैसला होगा, और अगर हुकूमत उसके साथ ना देगी तो यकीनन उसके हक में फैसला नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि जिस शख्स को कत्ल किया गया मज़लूमन, ताकि हमने बनाया उसके वरसा के लिए सुल्तान गलबा, यानी यकीनन उस वरसा, मक़तूल के वरसा का साथ हुकूमत देगी, और जिसके साथ हुकूमत देगी वो गलबे में, और दूसरा मग़लूब होगा, और यकीनन यही गालिब आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने कि हमने मज़लूम के वरसा के लिए गलबा बनाया। फला युस्रिफ फिल क़त्ल, सो कत्ल करने में असराफ ना करो, कत्ल करने में असराफ ना करो। क्या मतलब कि एक शख्स ने कत्ल किया, अब जिसका कत्ल हुआ है मक़तूल के वरसा आए और उन्होंने कातिल को भी ना छोड़ा, कातिल के बाप को भी ना छोड़ा, कातिल के भाई को भी ना छोड़ा, कातिल के बहनों को भी ना छोड़ा, कातिल के बेटे बेटियों को भी ना छोड़ा। अब कातिल तो एक था, बाकियों का क्या गुनाह था कि जिसकी वजह से उसने सबको कत्ल कर दिया। जो उसने जुर्म का इर्तिकाब किया उसको सजा तो देनी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके भाइयों को भी रगड़ा लगा दिया, औलाद को भी रगड़ा लगा दिया, वालिद को भी रगड़ा लगा दिया, सबको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाने के कत्ल करने में ये असराफ न करो, जो जिसका हुक्म है कत्ल करने का वही कत्ल होगा, लेकिन वो कत्ल भी हुकूमत करवाएगी अपनी निगरानी में, ना ये कि जिसका दिल चाहा मुंह उठाया और उसने आकर कत्ल कर दिया। तो ये काम भी हुकूमत करेगी, हर शख्स खुद नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमा है, और यकीनन हुकूमत भी वही काम करेगी जो शरीयत उसे हुक्म दे दी कि जो कातिल है उसी को कत्ल किया जाएगा किसास। ये नहीं कि कत्ल किसी और ने किया और बदले में कत्ल किसी और को कर दिया जाए, ऐसा नहीं। जिसने कत्ल किया है किसासन उसी को कत्ल किया जाएगा, और कत्ल हुकूमत कराएगी अपनी निगरानी में। खुद आप लोग फैसला नहीं ले सकते, इस तरह तो इंतशार फैल जाएगा
اور یہ قتل و غارت جس کا تم چاہے گا الزام لگا کر ہر ایک کو قتل کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قتل کرنے میں فلا یسرف فی القتل، قتل کرنے میں اسراف نہ کرو، انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے کہ جس کا قتل ہوا ہے ظلمن، تو یقیناً مقتول کی مدد اللہ کی طرف سے ہے، حکومت کر رہی ہے، اللہ کی